مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ولایت اصل میں دو قسموں پر ہے۔ دوسری جو قسم تھی ولایت شرعیہ، اس کی دو قسمیں ذکر کی تھیں، ولایت نکاح اور نکاح کے سوا دیگر تصرفات پر ولایت کا حصول۔ آج کے سبق میں ولایت شرعیہ کی قسم اول کے سبب کو ذکر کیا ہے۔ ولایت شرعیہ کی قسم اول کیا تھی؟ ولایت نکاح۔ تو ولایت نکاح کے حقیقت میں جو سبب ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ ولایت شرعیہ کی قسم اول ولایت نکاح کے حقیقت میں دو چیزیں سبب ہیں۔ پہلا سبب، پہلی چیز ابوت، ابا ہونا، باپ ہونا۔ تو باپ بھی ولی شرعی ہے اور نکاح کی ولایت بھی اس کو حاصل ہے۔ اور دوسرا سبب ہے قضا، فیصلہ کرنا اور قاضی صاحب ہونا۔ تو قاضی بھی ولی شرعی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے قاضی ولی شرعی ہے اس لیے کہ دادا باپ سے پہلے باپ ہے۔ باپ سے پہلا باپ کون ہے؟ دادا ہے نا۔ تو دادا بھی مطلب یہ ہے کہ ولی ہے لیکن واسطے سے، اور واسطہ کس کا ہے؟ باپ کا۔ باپ کے واسطے سے کون ولی ہے؟ اور باپ اور دادا کا وصی بھی ولی ہے۔ جس طریقے سے باپ ولی شرعی ہے اور دادا شرعن ولی ہے، ایسے ہی باپ کا وصی تو سمجھتے ہی ہیں، وصیت کو مقرر کرنے پر، وہ وصیت کو پورا کرنے پر باپ نے کسی کو مقرر کیا ہو وہ باپ کا وصی ہے۔ دادا نے کسی شخص کو وصیت پوری کرنے پر مقرر کیا ہو تو وہ دادا کا وصی ہے۔ تو دادا اور باپ کے شرعی ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے وصی مقرر کر دیا ہے تو وہ بھی شرعن ولی ہیں، اور دونوں نے ولایت کا استفادہ انہی سے کیا ہے۔ یعنی ان دونوں کی ولایت مستفاد ہے کس سے؟ باپ سے۔ باپ کے وصی کی ولایت مستفاد کس سے ہے؟ باپ سے۔ دادا کے وصی کی ولایت دادا سے۔ لہذا وصی اب کی ولایت یہ ولایت ابوت من حیث المعنی ہوئی۔ باپ کے وصی کی ولایت یہ باپ کی ولایت ہے معنی کے لحاظ سے، اور قاضی کے وصی کی ولایت مستفاد ہوتی ہے قاضی سے، تو وصی قاضی کی ولایت مستفاد ہوتی ہے جب قاضی سے، تو اب قاضی کے وصی کی ولایت یہ قاضی کی ولایت ہے معنن، اس لیے ان کے وصی بھی ولی شرعی ہوں گے۔ یہ اس کی تفصیل ذکر کی گئی۔ تو دو سبب ہوئے۔ فرماتے ہیں اما الاول، رہ گیا پہلا۔ اس پہلی سے مراد کیا ہے؟ ولایت نکاح۔ اس حقیقت میں اس ولایت کی اس قسم کا سبب شیئان، دو چیزیں ہیں۔ احدہما الابوت، ان میں سے ایک سبب یہ ہے ابا ہونا، والثانی القضاء، اور دوسرا ہے قضاء۔
لأن الجد، تو والثانی القضاء لأن الجد من قبل الأب اب، دادا کس کی طرف سے باپ ہے؟ باپ کی طرف سے باپ ہے، لیکن بالواسطہ، اور باپ کا وصی اور دادا کا وصی ان دونوں کی ولایت مستفاد ہوئی ہے، وصی ابو جد کی ولایت مستفاد ہوئی ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ، تو اب یہ وصی جو ہے ولایت ابوت من حیث المعنی ہوئی، باپ کے وصی کی ولایت، اور قاضی کا وصی اس کی ولایت مستفاد ہوتی ہے قاضی سے، تو اب یہ ولایت قضا معنن ہوئی، وصی کی، قاضی کے وصی کی ولایت، یہ قضا کی ولایت معنن ہوئی۔ بات یہاں تک یہ لگ بھگ شرح کے ساتھ پوری ہوئی۔ اب ذرا اس میں اس کتاب میں نا ہر بات کی دلیل ہے، تو ولایت نکاح کے دو سبب بیان کیے، الابوۃ والثانی القضاء، یہ ہو گیا۔ اب جو پہلا سبب تھا ابا ہونا، وہ کیوں ولایت نکاح کا سبب ہے؟ پہلے اس کا سبب بیان کیا، ولایت نکاح کا سبب پہلا ہے باپ ہونا، باپ ہونا کیوں سبب ہے؟ اب سبب کا سبب بیان کر رہے ہیں، سبب کے سبب، علت کی علت کیا ہے؟ تو فرماتے یہ ہیں، آپ نے بہت ساری کتب فقہیہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ باپ ہونا، یہ ابوت، یہ چھوٹے کے حق میں، صغیر کے حق میں کمال نظر کی داعی ہے، یعنی باپ جو ہے مکمل طریقے سے اپنے چھوٹے بچے کے حق میں غور و فکر کرتا ہے، کمال نظر کی دعوت دیتا ہے لفظ ابوت، کہ کوئی کسی کا اگر باپ ہے تو باپ صغیر کے حق میں ہر جہت سے، ہر گوشے سے اپنی فکر دوڑاتا ہے، پورے طور سے، مطلب وہ غور و فکر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وفور شفقت اب، باپ بہت بڑا شفیق ہوتا ہے، بہت بڑا مہربان ہوتا ہے، اور چونکہ اس کی رائے مکمل ہے اور اس کی عقل کامل ہے، تو کامل الرائے اور کامل العقل ہونے کی بنیاد پر وہ باپ اس پر قادر بھی ہے کہ شفقت زیادہ کرے، اور شفقت زیادہ کرنے کی وجہ سے صغیر کے حق میں مکمل غور و فکر کرے، اور صغیر جو ہے از خود غور کرنے سے عاجز ہے اور تھکا ہوا ہے، صغیر اپنے بارے میں خود سے غور نہیں کر سکتا، عاجز ہے، لہذا اب پتہ یہ چلا باپ کے لیے ولایت نظریہ کا ثبوت ہوا کہ باپ قادر ہے اس پر، یعنی قادر کے لیے ولایت نظریہ کا ثبوت عاجز پر، یعنی نظر سے عاجز رہنے والے شخص پر یہ امر معقول ہے، مشروع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باپ وفور شفقت کی بنیاد پر اس بات پر قادر ہے کہ جو صغیر اپنے آپ اپنے بارے میں تدبر کرنے سے عاجز ہے، تو وہ قادر باپ اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنا اس کا یہ امر معقول ہے اور امر مشروع ہے، شریعت کی طرف سے جائز بھی ہے اس کا غور کرنا، اس وجہ سے کہ یہ نیکی پر اعانت ہے، یعنی باپ کا اپنے چھوٹے بچے کے حق میں غور و فکر کرنا یہ نیکی پر اعانت ہے، اور احسان کے قبیل سے ہے، اس کے ساتھ احسان کرنے کے قبیل سے ہے، اور کمزور کی مدد کرنے کے قبیل سے ہے، اور مصیبت زدہ کی فریاد کو پورا کرنے کے قبیل سے ہے۔ تو جو چیزیں اتنی بھلائیوں پر جو چیز مشتمل ہے، یعنی نیکی پر مدد کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کریم میں آیا ہے نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، من باب الاحسان، یہ باب الاحسان سے ہے، یعنی چھوٹے بچے کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کی آئندہ کی زندگی کو صحیح بنانا یہ احسان کے قبیل سے ہے، اور کمزور کی مدد کے مطلب یہ ہے کہ قبیل سے ہے، اور حسرت زدہ کی فریاد کرنا، یہ سارے کی ساری چیزیں عقلاً بھی اچھی ہیں اور شرعاً بھی اچھی ہیں۔ تو جو چیزیں عقلاً اور شرعاً اچھی ہوں تو اب باپ کا اس کے بارے میں تدبر کرنا یہ شرع کے امر مشروع بھی ہوا اور امر معقول بھی ہوا، لہٰذا ابوت یہ اس وجہ سے ولایت نکاح کا سبب ٹھہری۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل ولی اللہ سے پیش کی ہے صاحب کتاب نے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ شکر نعمت کے باب سے ہے،
قدرت کی نعمت ہے یہ، یعنی اس کا مدد کرنا. بھائی ہر نعمت کا شکر نعمت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضروری ہے نا. جیسی نعمت اس کے اعتبار سے شکر ضروری ہے. تو اب قدرت کی نعمت کا شکر اس نے کس انداز میں کیا کہ ایک تھکے ہوئے صغیر کی مشقت اس نے جھیلی اور اس کو اس کی آئندہ کی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا. تو شکر نعمت عقلاً اور شرعاً واجب ہے. جواز تو دور کی بات ہے، نعمت کا شکر واجب ہے، جواز تو پھر مطلب الگ ہے. لہٰذا اس بنیاد پر بھی باپ جو ہے، باپ ہونا یہ اس کا سبب ہے ولایت نکاح کا. یہ ہو گئی اس بات پر دلیل کہ باپ کیوں آخر کار ولایت نکاح کا ولی ہے. اب سوال یہاں یہ ہوا کہ بھئی باپ کا وصی وہ کیوں ہے؟ تو فرماتے یہ ہیں کہ باپ کا وصی باپ کا جانشین ہے، اور اس وجہ سے جانشین ہے کہ باپ کو وہ پسند تھا، باپ نے چنا تھا. تو ظاہر ہے کہ جو تمام لوگوں میں باپ نے جس کو چنا تو اس کے بارے میں یہ جانتا ہوگا باپ کہ اس کی شفقت وارثین کی بالمقابل بچے پر، دوسرے لوگوں کی شفقت کے بالمقابل یہ ایسی ہے جیسے کہ اس کی شفقت لوگوں پر، یعنی جیسے باپ اس پر شفقت کرتا ویسے ہی باپ کا وصی بھی اس پر شفقت کرے گا. تو اس وجہ سے باپ نے اس کو چن لیا. اگر یہ میٹر نہ ہوتا تو باپ اتنے لوگوں میں اسے ہی کیوں چنتا؟ باپ کا چننا اس بات کی دلیل ہے کہ وفور شفقت کا پہلو باپ کے وصی کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. لہذا فرماتے یہ ہیں باپ کا وصی باپ کا نائب ہوا، اور شے کا نائب، شے کا خلف یہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے. گویا کہ قائم مقام وہ اصلی ہی ہے. اس بنیاد پر باپ کا وصی بھی نکاح کے ولایت کا ولی ہوگا، ولی شرعی ہوگا. اور دادا کو بھی کمال رائے ہے اور وفور شفقت ہے، مگر اتنا ہے کہ شفقت جد یہ ادون ہے شفقت اب سے. شفقت جد یہ ادون ہے شفقت اب سے. تو لا محالہ ولایت جد ولایت اب سے بعد میں ہوگی، اور اس کے وصی کی ولایت اور اس کے وصی کی ولایت بھی بعد میں ہوگی. دادا کے وصی کی ولایت یعنی وفور شفقت میں باپ اقدم ہے، دادا بعد میں ہے. تو ایسے ہی مطلب وفور شفقت میں باپ کا وصی پہلے ہے اور دادا کا وصی بعد میں ہے. جیسے کہ اصل میں باپ پہلے اور دادا بعد میں، ویسے ہی ان کے وصی میں بھی ترتیب رہے گی کہ باپ کا وصی پہلے ہوگا اور دادا کا وصی بعد میں ہوگا. اس لیے باپ اور دادا کا وصی بھی ولایت نکاح کا ولی شرعی ہوگا، اور دادا کا بھی اور باپ کا وصی بھی. یہ انہوں نے ثابت کیا ہے. دیکھیے امل ابوت فلانها داعیۃ الی کمال النظر فی حق الصغیر، اس لیے کہ ابا ہونا یہ دعوت دیتا ہے نظر کے کمال کی طرف، فی حق الصغیر چھوٹے بچے کے حق میں، لوفور شفقت الابی باپ کے شفقت میں زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہو قادر علی ذالک اور وہ باپ اس پر قادر بھی ہے، لکمال رأیہ وعقلہ اپنی رائے میں اور عقل میں کامل ہونے کی وجہ سے، والصغیر عاجز عن النظر لنفسہ بنفسہ اور صغیر تھکا ہوا ہے خود سے اپنے لیے غور کرنے سے تھکا ماندہ ہے. وثبوت ولایت النظر للقادر علی العاجز عن النظر امر معقول مشروع، اور ولایت نظریہ کا ثبوت قادر کے لیے اس انسان پر کہ جو نظر کرنے سے تھکا ہوا ہے، تو یہ اس کے حق میں ولایت نظریہ کا ثبوت امر معقول، یہ امر معقول اور امر جائز ہے. کیوں؟ لأنہ من باب الاعانۃ علی البر، اس لیے کہ یہ نیکی پر مدد کرنے کے قبیل سے اور حسن سلوک کرنے کے قبیل سے، اور کمزور کی معاونت اور حسرت زدہ مصیبت زدہ کی فریاد کرنے کے قبیل، پورا کرنے کے قبیل سے ہے. وکل ذالک اور یہ سب کا سب ہے نا عقلاً اور شرعاً اچھا ہے، خوب ہے. یہ ایک دلیل ہوئی. وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِن بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ اور اس لیے بھی ابوت یہ سبب ہے کیونکہ یہ نعمت کے شکر کے باب سے ہے، اور وہ قدرت کی نعمت ہے.
نعمت شکر کیا ہے؟ نعمت قدرت ہے، کیونکہ جب یعنی ہر نعمت پر نعمت کے اعتبار سے شکر کرے گا تو اب قدرت نعمت کا شکر یہ ہے کہ عاجز اور تھکے ہوئے کی مشقت کو برداشت کرنا، معونت العاجز، اور شکر نعمت یہ عقلاً اور شرعاً واجب ہے، چہ جائے کہ جواز کی بات کی جائے۔ وَوَصِيُّ الْأَبِ قَائِمٌ مَقَامَهُ، اور باپ کا وصی باپ کا جانشین ہے، لِأَنَّهُ رَضِيَهُ وَاخْتَارَهُ، اس لیے کہ باپ کو وہ پسند ہے اور باپ نے اس کو چنا ہے۔ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا لِعِلْمِهِ بِأَنَّ شَفْقَتَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مِثْلُ شَفْقَتِهِ عَلَيْهِمْ، تو ظاہر یہ ہے کہ باپ نے اس وصی کو تمام لوگوں کے درمیان چنا، یہ جاننے کی نہیں چنا ہے مگر اس بات کے جاننے کی وجہ سے کہ باپ کی شفقت وارثین پر ایسی ہے جیسے کہ اس کی یعنی وصی کی شفقت ورثہ پر ایسی ہی ہے جیسے کہ باپ کی شفقت ورثہ پر۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَرْتَضَاهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو باپ اس کو تمام لوگوں کے درمیان سے نہ چنتا۔ فَكَانَ الْوَصِيُّ خَلْفًا عَنِ الْأَبِ، تو وصی باپ کا جانشین ہوا اور شے کا خلف یہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ وہ خود ہی ہے۔ وَالْجَدُّ لَهُ كَمَالُ الرَّائِ، اور دادا کو کمال رائے اور وفور شفقت ہے، مگر دادا کی شفقت باپ کی شفقت سے کم ہے، تو یقینی طور پر دادا کی ولایت باپ کی ولایت سے بعد میں ہوگی، اور دادا کے وصی کی ولایت بھی بعد میں ہوگی۔ لِأَنَّ تِلْكَ وِلَایَةَ الْأَبِ، اس لیے کہ وہ باپ کی ولایت من حیث المعنی ہے جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا، اور دادا کا وصی دادا کے قائم مقام ہے کیونکہ ولایت کا استفاد اسی کی طرف سے ہوا ہے استفادہ، ایسے ہی اس کے وصی کا وصی بھی اس کا قائم مقام ہے۔ یہ ہو گئی ابوت کو ولایت نکاح کیوں حاصل ہے۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ، اور رہ گیا قضا، یہ کیوں سبب ہے ولایت نکاح کا؟ فَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لِاخْتِصَاصِهِ بِكَمَالِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْوَرْعِ وَالتَّقْوَى وَالْخِصَالِ الْحَمِيدِ أَشْفَقَ النَّاسِ عَلَى الْيَتَامَى فَصَلُحَ وَلِيًّا وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ۔ قضا اس لیے ہے کہ قاضی چونکہ کمال علم کے ساتھ اور کمال عقل اور کمال ورع اور تقوی اور اچھی عادتوں کے ساتھ قاضی صاحب کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں۔ کمال علم بھی ہوتا ہے، کمال عقل بھی ہوتا ہے، ورع و تقوی بھی ہوتا ہے، اچھی عادتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو اشفق الناس علی الیتامی فصلح ولیہ، اشفق یشفق، اشفاق کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اندیشہ کرنا، سمجھ میں؟ تو اب مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں لوگوں کو اندیشہ ہوا، اور دیکھیے جناب عالی قاضی صاحب اتنی چیزوں میں خاص ہونے کی وجہ سے اشفق، یہ اشفق اس میں تفضیل ہے، اور اشفق یشفق، اشفاق جو ڈرنے کا معنی آتا ہے وہ بھی اس کا معنی آتا ہے مگر یہاں مراد نہیں ہے، اشفق اس میں تفضیل ہے، زیادہ مہربان، یعنی قاضی صاحب اتنے خصائل حمیدہ اور اتنی چیزوں کے کمال کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں میں یتیموں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، تو اب وہ ولی ہونے کے قابل ہو گیا، فصلح ولیہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان ولی، سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں، اللہ سے ذرا سنیا کو دیکھ لیں، سنیا کسے کہہ رہا ہوں میں؟ استثناء کو، ارے استثناء کو سنیا بھی کہتے ہیں، اعلی حضرت نے کہا استثناء کو سنیا، سے نون یا الف، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ جناب عالی میں نے کتاب میں دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ آیت کریمہ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی ان انا الا نذیر مبین، اس آیت کریمہ کو جب اعلیٰ حضرت نے اس میں ذکر کیا ہے تو 10 جواب عطا فرمائے ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے میں انوکھا رسول نہیں ہوں، ما ادری میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا جائے گا، میں تو اسی کے پیچھے چلتا ہوں جو جس کی وحی میرے پاس آتی ہے، اور میں صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ تو دیوبندی وہابیوں نے اعتراض کیا اگر علم غیب ہوتا تو آیت کریمہ صاف انکار کر رہی ہے، ما ادری میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا جائے گا، تو آیت کریمہ نے نفی کر دی، تو غیب کیسا؟
اعلیٰ حضرت نے 10 جواب لگاتار علی حسب ترتیب ارشاد فرمائے۔ ان میں سے پہلا جواب تو یہ ہے، اولن تو ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آیت عموم سلب پر دلالت کرتی ہے۔ سلب عموم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہاں ما نفی عموم کے لیے ہے، ما جو ہے عموم کے لیے ہے، اور نفی اس پر لا آیا ہے، وہ نفی پر داخل ہے۔ تو جب یہ کہا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کل ما یفعل یعنی کل ما یفعل معلوما ولا ان کل ما یفعل غیر معلوم، یہ مطلب اس کا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب عموم سلب کے لیے ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ارشاد فرمایا اذا کانا، یعنی اذا کان للسلب العمومی، جب یہ سلب عموم کے لیے آیت مانی جائے، فلا معنی للسنیہ، تو سنیہ کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یعنی تسنیہ کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ الا ما یوحى الیہ، تو سنیہ میں بھی کہہ رہا، الا یہ کیا ہے؟ سنیہ، کہ سنیہ یعنی تسنیہ، ان شفقتہ، قاضی کی شفقت، دون شفقت الاب والجد، قاضی شفقت میں باپ سے بھی کم ہے اور دادا سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ لأن شفقتہما تنشأ عن القرابۃ، اس لیے کہ دونوں کی شفقت، باپ کی شفقت اور دادا کی شفقت پیدا ہوتی ہے قرابت سے، اور قاضی کی شفقت لا، یہ قرابت سے پیدا نہیں ہوتی ہے نا۔ ایسے ہی قاضی کا وصی بھی ہے، تو اب اس کی ولایت بعد میں ہوگی دونوں کی ولایت سے، بس۔